السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شہیر شاہ جب گھر پہنچے تو فاطمہ انہیں نظر آ گئی تھی۔ وہ فاطمہ بیگم کو دیکھتے ہوئے انہیں کمرے میں چلنے کا اشارہ کرنے لگے۔ فاطمہ بیگم اسبات میں سر ہلاتی ان کے پیچھے چل پڑی۔ کمرے میں پہنچ کر انہوں نے فاطمہ بیگم کو سب بتا دیا، کیسے بازل آیا اور اس نے کیا 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 آریہ کے ساتھ۔ فاطمہ بیگم یہ سنتے ہی رونے لگیں اور شہیر شاہ پر چیخنے لگیں، آپ کا کیا میری بیٹی کے سامنے آ رہا ہے شاہ جی، اس کو کسی بھی طرح سے وہاں سے لے کر واپس آئیں۔ میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ میری بیٹی کیوں آپ کے کیے کی بھینٹ چڑھے، میں آپ لوگوں کو بھی بے نقاب کر دوں گی۔ میں سب کو بتا دوں گی کیسے آپ لوگوں نے عدیل کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ فاطمہ بیگم جب چپ ہوئی تو شہیر شاہ بولے، کیا تم چاہ رہی ہو کہ میں آریہ کو یہ بتا دوں بازل کے باپ کی تو تم منگیتر تھی، کیونکہ میں تمہیں پسند آ گئی اور میں عدیل کی طرح نہیں تھا تو تم نے مجھ سے شادی کر لی، اور جب تمہیں پتہ چلا عدیل نے تم سے بھی خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی ہے اور وہ اپنی بیوی بیٹے کے ساتھ خوش ہے تو تم نے ہمارا ساتھ بھی دیا۔ بازل کی ماں کے ساتھ کیا کروایا یاد ہے نا، اس بیچاری کو تو موت کے گھاٹ تم نے اتارا تھا نا اپنی جلن کے ہاتھوں، یاد ہے کیسے تڑپا تڑپا کر مارا تھا اس کو۔ اب جاؤ آریہ کے پاس، اسے بتاؤ، پھر میں بھی بتا دوں گا اس کی ماں کس قسم کی عورت ہے۔ وہ غصے میں بول گئے۔ باہر کھڑے نفیس نے یہ سب سن کر سکتے میں آ گیا۔ یہ ظالم انسان جو اسے بہت زیادہ عزیز تھے، وہ دونوں کسی کے قاتل تھے۔ بازل جب گھر آیا تو مرزا بی بی اس سے کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی بازل کی کسی بات کا جواب دے رہی تھی۔ بازل کافی دیر انتظار کرتا رہا لیکن مرزا بی بی اس کے پاس بھی نہیں آئی تھی اور آریہ کو بھی اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ مرزا بی بی کی عادت تھی، وہ رات کو بازل کے کمرے میں جاتی تھی جب بازل کے ماں باپ کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ اب بازل رات کو ڈر جاتا تھا، مرزا بی بی اس کے پاس سو جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا ڈر کم ہوتا گیا یا ختم ہو گیا، لیکن مرزا بی بی اس کو سلا کر جاتی تھی۔ اب مرزا بی بی اس کے پاس آتی اور اس سے باتیں کرتی تھی کیونکہ ان کی بھی روٹین میں شامل ہو گیا تھا، لیکن بازل کی اس حرکت نے انہیں بہت پریشان کر دیا تھا۔ بازل اپنے انتقام میں اندھا ہو گیا تھا۔ جب بازل کے انتظار کے بعد بھی وہ نہ آئی تو بازل خود ان کے کمرے میں چلا گیا۔ بی جان، آپ مجھ سے کسی بات پر ناراض ہیں؟ میری کسی بات کا بھی جواب نہیں دیا، اس کو بھی یہاں لے آئیں۔ وہ آریہ کو دیکھ کر بولا جو سہمی ہوئی تھی بازل کا کیا ہوا ٹارچر نہیں بھول پا رہی تھی۔ ہم کون ہوتے ہیں آپ سے ناراض ہونے والے، ہم تو آپ کی ملازمہ ہیں، آپ کے جو دل میں آئے وہ کیجیے۔ وہ بول رہی تھی، بازل کا دل کٹ کر رہ گیا۔ بی جان خدارا ایسے مت کہیں، آپ میرے لیے ماں کی جگہ پر ہیں، میں نے ہمیشہ آپ کو اپنی ماں ہی مانا ہے، آپ ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں بی جان؟ بازل شدت جذبات سے چور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ بی جان کو اپنے آپ پر اور بازل کی محبت پر فخر ہو رہا تھا، لیکن آریہ پر نظر پڑتے ہی دکھ نے انہیں پھر سے گھیر لیا۔ بازل آپ اسٹڈی میں جائیں، ہم وہیں آتے ہیں، اور آریہ آپ سو جائیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آریہ پر بلینکٹ ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آریہ کروٹ لیتی سو گئی۔ بازل جا چکا تھا۔ ایمان سست قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ ابھی میکے سے آئی تھی 1 مہینے بعد رہنے، پھر جو اس نے سنا تھا اس کی روح فنا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کے ماں باپ قاتل تھے، انہوں نے کسی کی زندگی چھینی تھی۔ اس کی ماں جو اس کی آئیڈیل تھی، انہوں نے حسد میں کسی عورت کو موت کی نیند سلایا تھا۔ اس کا باپ جو اس سے اور آریہ سے اتنی محبت کرتا تھا، وہ کسی خاندان کو صفحہ ہستی سے مٹا چکا تھا۔ ایمان انہی سوچوں میں غرق تھی جب فاطمہ بیگم کمرے میں آئیں اور بولی، ایمان آپ کب آئیں بیٹا؟ آنے کی اطلاع بھی نہیں دی آپ نے۔ وہ ایمان کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں آج محبت نہیں تھی، صرف حیرانی اور اجنبی پن تھا، پر فاطمہ بیگم ایمان کی آنکھیں نہیں پڑھ سکتی تھی کیونکہ ایمان پر انہوں نے توجہ ہی نہیں دی تھی۔ بس تھوڑی دیر پہلے تب آپ اور پاپا شاید کوئی بات کر رہے تھے، اعجاز نے نیچے ہی بتا دیا تھا، تو میں نے آپ لوگوں کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے یہاں آ گئی۔ کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ ایمان اپنے جذبات کو چھپانے میں کامیاب ہو رہی تھی کیونکہ وہ ابھی ان پر کچھ اشکار کر کر خود کو مصیبت میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ یہ آپ نے اچھا کیا، لیکن آپ آئی کیسے؟ وہ سرسری سا پوچھ رہی تھی۔ وہ دراصل محسن ایمان کا شوہر کسی میٹنگ میں آئے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے یہاں چھوڑ دیا، تھوڑی دیر میں واپس چلی جاؤں گی۔ وہ فون اٹھاتی ہوئی بولی اور محسن کو میسج کرنے لگی، محسن ڈرائیور بھیج دیں، میں گھر جانا چاہ رہی ہوں، مجھے طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ویسے تو ایمان اپنی خوشی بانٹنے آئی تھی، لیکن یہاں آ کر جو اسے پتہ چلا وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی جلد از جلد۔
ایمان کیا سوچ رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ وہ لہجے میں فکر مندی سموئے ہوئے بولی۔ جی نہیں، دراصل مجھے اپنی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، ابھی ڈرائیور آ جائے گا، میں گھر جا رہی ہوں، وہ بول رہی تھی جب ملازمہ اندر آئی۔ وہ جی ایمان بی بی، آپ کا ڈرائیور آیا ہے اور کہہ رہا ہے ذرا جلدی آئیں، اس نے صاحب کو بھی لینا ہے، یہ کہہ کر چپ ہو گئی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں آ رہی ہوں، وہ کہتے ساتھ فاطمہ بیگم کی طرف مڑی اور گویا ہوئی، اوکے مما، اللہ حافظ، میں چلتی ہوں، اور ان کو گلے ملتے ہوئے گویا ہوئی، ٹھیک ہے میری جان، اپنا خیال رکھنا۔ وہ اس سے الگ ہوتے ہوئے بولی، جی، وہ کہتی ہوئی چلے گئی، بہت سارا دکھ اپنے دل میں چھپا کر، جو اس کی شخصیت کا خلاصہ تھا۔ وہ کبھی کسی کو دکھ نہیں دیتی تھی، چاہے قصوروار جو بھی ہوتا، وہ سب کے ساتھ اچھی تھی۔ بازل اسٹڈی سے نکل کر انتظار کر رہا تھا جب وہ داخل ہوئی اور کہنا شروع کیا، مجھے افسوس ہوتا ہے بازل، اپنی پرورش پر آپ نے میری محبت ضائع کر دی۔ یہ جو سلوک آپ کرتے پھر رہے ہیں، یہ کیا ہے بتاؤ مجھے، یہ سکھایا ہے میں نے؟ انتقام لینا چاہتے ہو شہیر شاہ سے لو، آریہ کے ساتھ یہ سب کیوں؟ وہ دکھ سے بولی، بی جان اس معاملے میں مت پڑیں پلیز، میں کوشش کروں گا آئندہ ایسا نہ ہو، آپ کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ وہ بولتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے باہر نکل گیا، اور بی جان تعصب سے دیکھ رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، بازل کا رویہ مزید برتر ہوتا جا رہا تھا آریہ کے ساتھ، وہ آریہ کے لیے حیوان بن جاتا تھا۔ بازل کی ایک گارڈ کی نظر آریہ پر پڑ گئی تھی اور بازل نے اس گارڈ کو تو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، لیکن آریہ کو بدترین سزا دی تھی۔ بازل جب کمرے میں داخل ہوا تو آریہ اپنا نماز سٹائل میں اوڑھا ہوا دوپٹہ اتار رہی تھی، وہ میرون سوٹ کے ساتھ براؤن سٹائلر میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور بازل کو اسے دیکھ کر اور غصہ آ رہا تھا، وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، تبھی تو وہ آریہ کو گھور رہا تھا۔ بازل ایک جھٹکے کو آریہ کو منہ سے دبوچتے ہوئے بولا، بہت غرور ہے نا اپنے اس خوبصورت چہرے پر، اسی پر وہ المیر مرتا تھا نا، اگر یہ خوبصورت چہرہ ہی نہ بچے تو؟ وہ تمخصر سے بول رہا تھا، اور جو آریہ کو بازل کی آنکھوں میں نظر آ رہا تھا وہ دل دہلانے کے لیے کافی تھا۔ بازل آریہ کی طرف چاقو لے کر بڑھ رہا تھا اور آریہ پیچھے ہوتی ہوئی دیوار کے ساتھ جا لگی اور بہت مشکل سے بولی، کیا مطلب، کیا کیا کرنا چاہتے ہو؟ بازل اس کی کن پٹی پر چاقو رکھتے ہوئے بولا، وہی جو تم سمجھ رہی ہو، جس کا خوف تمہاری آنکھوں میں ہے، تمہاری خوبصورتی، تمہاری محبت، تمہارا جسم صرف میرے لیے ہے، تو تم کیوں گئی تھی باہر اس کمرے سے جب تمہیں پتا ہے کہ اس وقت گارڈز گھر پر ہوتے ہیں؟ بازل آریہ کی کن پٹی سے ٹھوڑی تک چاقو لاتے ہوئے بولا، آریہ خوف سے کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو روا تھے، کٹ ایسا نہیں تھا کہ آریہ کا چہرہ داغدار کرتا، لیکن آریہ کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، اس کو اپنے چہرے پر جلن محسوس ہو رہی تھی۔ آریہ نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھوں میں لگا ہوا خون دیکھ کر آریہ لہرا گئی، اس سے پہلے زمین پر گرتی۔ بازل نے اسے مضبوط باہوں میں تھام لیا اور اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا اور ڈاکٹر کو اپنے کمرے میں آنے کا بولا۔ ڈاکٹر نے جو بازل کو بتایا وہ سن کر بازل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا۔ بازل آریہ کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کے بے ہوش وجود پر نظر ڈالتا ہوا بیڈ پر اس کے قریب لیٹ گیا اور اس کے نبز کو چھوتے ہوئے بولا، کاش تم میرے باپ کے قاتل کی بیٹی نہ ہوتی، تو شاید تم سے محبت مجھے آسان لگتی، لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا، تم سے محبت کا خیال مجھے میرے انتقام سے دور کر دے گا، اور یہ میری ماں باپ کے ساتھ بے وفائی ہوگی، میں ان کے قاتل کو معاف کر دوں، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ تم پر اپنا غصہ کیوں نہیں کنٹرول کر پاتا۔ جس دن میرا انتقام مکمل ہو گیا میں تمہیں آزاد کر دوں گا، ہر تکلیف سے، ہر درد سے، خود سے بھی۔ وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا کیونکہ آریہ کسمسا رہی تھی، اس نے کروٹ لے لیا تھا، آریہ کو ہوش آ گیا اور بازل کی پیٹھ کو دیکھ رہی تھی جس نے آریہ کو کچھ نہیں کہا تھا، ورنہ وہ ہر وقت اس کو اذیت دیتا اور جب تک اس کی اذیت کی آخری حد تک نہیں لے جاتا اس کو چھوڑتا نہیں تھا، اور آج اس کو بغیر اذیت دیے سو گیا۔ آریہ پوری رات جاگتی رہی اور سوچتی رہی، آج ایسا کیا ہوا ہے کہ بازل نے اسے کچھ نہیں کہا، ورنہ ان 3 مہینوں میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی آریہ کو تکلیف دینے میں۔ آریہ کی جب آنکھ لگی تو بازل جاگنگ کے لیے جا رہا تھا، بازل اس کو دیکھتا اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے چلا گیا۔ ایمان ان 3 مہینوں میں بہت ڈسٹرب رہی، وہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی اور ڈاکٹر نے محسن ملک کو یہ بات صاف الفاظ میں کہہ دی تھی۔ دیکھیے ملک صاحب، آپ کی وائف بہت ڈپریسڈ ہیں، ان کا ڈپریشن آپ کے بچے اور وائف دونوں کی جان کے لیے خطرناک ہے،
ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ سب ایسے ہی چلتا رہا تو آپ کا بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے ان کی طبیعت کی نوعیت۔ محسن اس بات میں سر ہلاتا چلا گیا۔ اس کی سوچیں مستدر ہو رہی تھیں۔ وہ خود کو ایمان سے محبت کرنے لگا تھا۔ ایمان بلا شبہ حسین تھی اور اس کا چہرہ اس کو اور پرکشش بناتا، اور محسن نے اسی لیے تو شہیر شاہ کی شرطیں مان لی تھی کیونکہ وہ خود ایمان سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ محسن ایک خوبرو نوجوان تھا جو ایمان سے 10 سال بڑا تھا اور ایک مشہور پارٹی کا چیئرمین بھی تھا۔ محسن ایمان سے بات کرنے جب آیا تو وہ بے اختیار ہی محسن کے گلے لگ کر رونے لگی، اور اس عمل نے محسن کو اور پریشان کر دیا۔ محسن ایمان کی کمر سہلا رہا تھا اور ایمان روتے ہوئے بول رہی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے محسن، اگر ہمارے بچے کو کچھ ہو گیا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ آپ کو پتہ ہے میں کس کرب سے گزر رہی ہوں۔ میرے ماں باپ انہوں نے قتل کیا ہے، ایک خاندان کو۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا، میں اس سب کو کیسے نکالوں اپنے دماغ سے۔ آپ جانتے ہیں جس خاندان کو میرے ماں باپ نے برباد کیا وہ آریہ کے شوہر کا تھا۔ بازل نے آریہ سے شادی ہی اسی لیے کی تھی تاکہ وہ اپنا انتقام لے سکے۔ میری بہن تو بہت معصوم ہے، اس کا کوئی قصور بھی نہیں، لیکن وہ اتنا کچھ برداشت کر چکی ہے۔ بابا نے آریہ کے بچے کو جان سے مار دیا تھا۔ ایسے بھی کرتا ہے کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ، اور بیٹی بھی وہ جو جان سے عزیز ہو۔ محسن مجھے آریہ سے ملنا ہے، پلیز مجھے اس کے گھر لے چلیں، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، اور محسن ملک اپنی بیوی کو دیکھ رہے تھے جو کتنا کچھ اپنے دل میں چھپائے بیٹھی تھی۔ محمد بازل، عدیل خان کی بات کر رہی ہو نا تم؟ وہ ہے آریہ کا شوہر۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، جی وہی۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے چلیں گے، ابھی تم ریسٹ کرو۔ وہ محسن کی بات مان کر لیٹ گئی۔ محسن گاڑی کی چابی اٹھاتا بازل کے دفتر کی جانب چل پڑا۔ مرزا بی بی آریہ کو گلے لگائے بیٹھی تھی، اور آریہ کو اب بازل کا رویہ سمجھ آ رہا تھا۔ وہ اس وجہ سے آریہ سے نرمی برت رہا تھا کیونکہ وہ دوبارہ ماں بننے والی تھی۔ آریہ انہی سوچوں میں گم تھی۔ جب ایمان اندر آئی تو مرزا بی بی اٹھ گئی، اور ایمان بولی، بی جان کہاں جا رہی ہیں؟ بی جان نے ایمان کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے چلی گئی، تمہارے لیے چائے کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ ایمان کو بی جان کے بارے میں یاد تھا، وہ بازل بھی اسے کافی حد تک یاد تھا، اگر کچھ نہیں یاد تھا تو بازل کا چلے جانا۔ بازل، ایمان اور محسن بچپن میں ایک ساتھ ہوتے تھے۔ بازل اور محسن ایک ہی عمر کے تھے جب ایمان ان دونوں سے 10 سال چھوٹی تھی اور آریہ 15 سال۔ بازل اور محسن کی دوستی بہت گہری تھی اور دونوں ہی بہت ذہین تھے، لوگوں کی نظروں کو پہچانتے تھے، اور محسن کو ہمیشہ ہی فاطمہ بیگم کھٹکتی تھی، جبکہ بازل کو شہیر شاہ، عدیل خان اور شاہ زیب ملک بہت اچھے دوست تھے۔ ان کی دوستی وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ انہوں نے اپنی دوستی رشتہ داری میں بدلنے کا سوچ لیا تھا، عمل محسن کی بہن اور بازل کا نکاح کر کے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تبھی محسن کی بہن بازل اور علی کے ماں باپ کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ آریہ اپنی بہن کو حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی، آپی آپ یہاں کیسے؟ اگر بازل کو پتہ چل گیا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتی جو وہ کریں گے۔ آپی پلیز چلی جائیں۔ آریہ سہم رہی تھی کیونکہ وہ بازل کے غصے کو جانتی تھی۔ ایمان مسکراتے ہوئے بولی، بازل مجھے کچھ نہیں کہے گا، محسن اس سے بات کر چکے ہیں، اور میں یہیں رہوں گی 1 ہفتے تک، اور بازل کو کوئی اعتراض نہیں۔ اب تم سب باتوں کی فکر چھوڑ دو، میں تمہیں گڈ نیوز سناتی ہوں، تم 6 مہینے بعد خالہ بن جاؤ گی۔ ایمان خوشی سے بتا رہی تھی، اور آریہ کے لیے یہ پہلا موقع تھا ان 4 مہینوں میں جب وہ دل سے خوش ہوئی تھی۔ اور اسی وقت بی جان ملازمہ کے ساتھ اندر آئی۔ بازل سارے ملازموں کو واپس بلا چکا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا آریہ ریسٹ کے علاوہ بھی کچھ کرے۔ بی جان ایمان کی بات سن چکی تھی تو بولی، ایمان بچے مبارک ہو آپ کو بہت، اللہ پاک آپ کو، آپ کی اولاد کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھیں۔ وہ محبت بھرے لہجے میں بول رہی تھی، آمین بی جان، آپ بتائیں کیسی ہیں آپ؟ میں نے آپ کو بہت مس کیا بی جان، آپ کیوں چلی گئی تھی مجھے چھوڑ کر؟ وہ افسردہ لہجے میں بولی۔ بی جان اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، بازل کے لیے خیر، آپ ان باتوں کو چھوڑیں۔ آریہ بیٹی آپ نے بتایا ایمان کو؟ وہ آریہ کو دیکھتے ہوئے بولی، نہیں بی جان، بس بتانے والی تھی۔ تبھی ایمان بولی، کیا بتانا ہے مجھے جلدی بتاؤ بی جان، اسے چھوڑیں، آپ بتائیں۔ ایمان بی جان سے پوچھ رہی تھی، اور تبھی بی جان نے ایمان کو بتایا، ایمان آپ بھی 9 مہینے بعد خالہ بن جائیں گی۔ ایمان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اور تبھی آریہ بولی، ماما بابا کیسے ہیں؟ اور یہ بات سنتے ہی ایمان کے چہرے پر سختی آ گئی،
اور یہ بات آریہ کے لیے حیران کن تھی کیونکہ ایمان کبھی کسی پر غصہ نہیں کرتی تھی اور اپنے ماں باپ پر غصہ تو کبھی ہوئی نہیں تھی۔ مجھے نہیں پتا اور نہ ہی میں جاننا چاہتی ہوں وہ کیسے ہیں، ایمان سخت لہجے میں بولی۔ ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے آپ ایسا کہہ رہی ہیں؟ آریہ پریشانی سے بولی۔ مما پاپا دونوں نے بازل کے پیرنٹس کا قتل کیا ہے اور بازل کے فادر کے شیئرز بھی پاپا کے پاس ہیں۔ ابھی ایمان اور بھی بولتی تبھی بی جان بولی، ایمان بس اس بارے میں اب کوئی بات نہیں کریں گی آپ؟ بی جان درستی سے بول رہی تھی اور آریہ سکتے میں تھی۔ اس کے ماں باپ اس کے شوہر کے ماں باپ کے قاتل ہیں اور یہی بات بی جان کو بھی سوچوں میں ڈال گئی تھی کہ فاطمہ بیگم بھی قاتل ہے۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔